امر بیل بڑی ممانی کا کفن بھی بیلا نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے دلہن تلاش کی جانے لگی۔ جب کبھی کھانے پینے سے نمٹ کر بیویاں بیٹوں کی بری یا بیٹیوں کا جہیز ٹانکنے بیٹھتی تو ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگتی۔ ارے اپنی کنیز فاطمہ کیسی رہے گی؟ اے بی بی گھاس تو نہیں کھا گئی ہو؟ کنیز فاطمہ کی ساس نے سن لیا تو ناک چوٹی کاٹ کے ہتھیلی پہ رکھ دے گی۔ جوان بیٹے کی میت اٹھتے ہی وہ بہو کے گرد کنڈر ڈال کے بیٹھ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم نہ اتارنے دیا۔ نگوڑی کا میکے میں کوئی مرا جیتا ہوتا تو شاید کبھی آنا جانا ہو جاتا۔ اور بھائی شجن بھیا کو کہ کنواری نہیں ملے گی جو جھوٹا پتل چاٹیں گے۔ لوگ بیٹیاں تھال میں سجا کے دینے کو تیار ہیں، 40 کے تو لگتے بھی نہیں ہیں۔ سغرا خانم بولی، اوئی خدا خیر کرے بوا، پورے 10 سال نگل رہی ہو، اللہ رکھے خالی کے مہینے میں پورے 50 بھر کے۔ اللہ، بیچاری امتیازی پھپھو بول کے پچھتائیں۔ شجاعت کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی ایک طرف، اور ماشاءاللہ سے 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پہ پڑی ہوئی تھیں۔ یہ گز گز بھر کی کوئی مچیٹا ہو جاتا، بس 5 ایک دن مورچہ باندھ کے ڈٹ جائیں، پھر مجال ہے کوئی مغلانی پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے۔ بیچاری شیخانیوں سیدانوں کی تو بات ہی نہ پوچھے، بڑی بڑی دل گردے والیوں کے چھکے چھوٹ جائے۔ مگر امتیازی پھپھو بھی ان 5 پاڑوؤں پہ 100 کوروؤں سے زیادہ بھاری پڑتی۔ ان کا سب سے خطرناک حربہ ان کی چنچناتی ہوئی برمے کی نوک جیسی آواز تھی۔ بولنا جو شروع کرتی تو ایسا لگتا جیسے مشین گن کی گولیاں ایک کان سے گھستی اور دوسرے کان سے زن سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی کسی سے تکرار شروع ہوتی، سارے محلے میں ترنت خبر دوڑ جاتی کہ بھائی امتیازی بوا کی کسی سے چل پڑی، اور بیویاں کوٹھے لانگتی، چھجے پھلانگتی دنگل کی جانب ہلہ بول دیتی۔ امتیازی پھپھو کی 5 بہنوں نے وہ ٹانگ لی کہ غریب نکو بن گئیں۔ ان کی منجلی بیٹی گوری خانم اب تک کنواری دھری تھی۔ 36واں سال چھاتی پہ سوار تھا، مگر کہیں نصیبہ کھلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کنوارے ملتے نہیں، بیاہے رنڈوے نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں تو ہر مرد 3-4 کو ٹھکانے لگا دیتا تھا، مگر جب سے یہ اسپتال اور ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، بیویوں نے مرنے کی قسم کھا لی ہے۔ جسے دیکھو آگ کے بورے سمیٹنے پہ تلی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی کی بیماری کے دوران میں امتیازی پھپھو نے حساب لگا لیا تھا، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ دہاجوں کے لیے بھی کنووں میں بانس ڈالنے پڑیں گے۔ شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بڑی نازک صورت پکڑ گیا۔ قمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ بھی لڑکے ہی تھے، اس لیے وہ تو ہمارے ہال کے برسوں کی گنتی میں بار بار گھپلا ڈال دیتی، کیونکہ ان کی عمر کا حساب لگ جانے سے خود خالوں کی عمر پر شے پڑتی تھی، لہٰذا 5 بہنیں بالکل مختلف سمتوں سے حملہ آور ہوتی۔ انہوں نے فوراً امتیازی بوا کے نواز داماد کا ذکر چھیڑ دیا، جس کا تذکرہ پھپھو کی دکھتی رکھ تھا، کیونکہ وہ ان کی نوازی سوت لے آیا تھا۔ مگر ہماری پھپھو بھی غریب مغلانی تھی، جن کے والد شاہی فوج میں برک انداز تھے۔ وہ کہاں مار کھانے والیوں میں سے تھیں۔ جھٹ پیدرا بدل کے اخبار خالق دیا اور شہزادی بیگم کی پوتی پر ٹوٹ پڑی، جو کھلے بدوں خاندان کی ناک کٹوا رہی تھی، کیونکہ وہ روز ڈولی میں بیٹھ کر دھن کوٹ کے اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اسکول جانا اتنا ہی بھیانک سمجھا جاتا تھا جتنا کوئی آج کل فلموں میں ناچ گانے لگے۔ شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے، نہایت ستھرا نقشہ، چھریرا بدن، درمیانہ قد۔ امتیازی پھپھو سارے میں کہتی پھرتی تھیں کہ خضاب لگاتے ہیں، مگر آج تک تو کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ خضاب لگانا کب شروع کیا۔ یوں دیکھنے میں بالکل جوان لگتے تھے، واقعی 40 کے نہیں جچتے تھے۔ جب ان پر پیغاموں کی بہت زور کی بارش ہوئی تو بوکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کو سپرد کر دیا۔ اتنا کہہ دیا، لونڈیا اتنی چشوری نہ ہو کہ ان کی بیٹی لگے، اور ایسی کوسر بھی نہ ہو کہ ان کی اماں لگے۔ بڑی ڈھونڈ مچی، آخر کو راہ رخسانہ بیگم کے نام پڑا۔ اوئی کیا خوفیاتا نام ہے! امتیازی پھپھو کو کچھ نہ سوجا تو نام ہی میں کیڑے نکالنے لگی، مگر بہنوں نے ایسا مورچہ کسا کہ ان کی کسی نے نہ سنی۔ لونڈیا 16 سے ایک دن زیادہ کی ہو تو 100 جوتے صبح 100 جوتے شام، اوپر سے حقے کا پانی، مگر ان کی کسی نے نہ سنی۔ وہ اپنی گوری بیگم ناؤ پار لگانے کے لیے خواہی نہ خواہی دند مچاتی تھیں۔ رخسانہ بیگم تھیں کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو۔ شکل دیکھے جاؤ پر جی نہ بھرے، تولو تو 5ویں پھول کے بعد 6ٹھا پھول نہ چڑھے۔ رنگت ایسی دمکتا کنتن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو۔ نسوانیت اس غضب کی جیسے درجن بھر عورتوں کا ست نچوڑ کے بھر دیا ہو۔ گرم گرم لپٹیں سے نکلتی تھیں۔
شاید بقول پھوپھو 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھی۔ بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا۔ انہیں ذرا تکلف تو ہوا مگر پھر ٹال گئے۔ کم سنی کوئی بڑا جرم تو نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھیں۔ دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا۔ جب رخسانہ ممانی بیاہ کر آئیں تو انہیں غور سے دیکھ کر ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ باجی یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ اوئی خدا خیر کرے، اے میاں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، مرد ساٹھا اور پاٹھا، بیوی بیسی اور کھیسی، 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری کلئی اتر گئی۔ گو موت میں نہ 16 سنگار رہیں گے، نہ یہ رنگ و روغن، نہ یہ چھلا سی کمر رہے گی، نہ بازوؤں کو لوچ، برابر کی نہ لگنے لگے تو چور کا حال سو میرا۔ میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائیں گی، پھر تو ہم اپنے بیرن کے لیے 12.5 برس کی لائیں گے۔ نور خالہ چہکی۔ خوش ماموں شرما گئے۔ دوسری بیوی نہیں جیتی، اس لیے تیسری، شمس بیگم بولی۔ کیا بک رہی ہو؟ ہاں میاں، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں، دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے، اس لیے پرانے زمانے میں لوگ دوسری شادی گڑیا سے کر دیتے تھے تاکہ پھر جو دلہن آئے وہ تیسری ہو۔ بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے۔ پھر جلدی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا۔ 2-3 سال میں اچھے کھانے کپڑے اور عاشق زار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند چودھری کا ماہتاب ہو گیا۔ وہ چاندنی چٹکی کے دیکھنے والوں کی آنکھیں چپک گئیں، پور پور سے شعائیں پھوٹ نکلیں۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل دھت ہو گئے۔ شکر ہے جلد ہی پینشن آنے والی تھی، ورنہ آئے دن کے دفتر کے غوطے ضرور رنگ لاتے۔ بہنوں کے لیے لے دے کے ایک بھیا تھے، بڑی مومانی تو دلہناپے میں ہی جی سے اتر گئی تھیں۔ ان کی کان کبھی چڑھی ہی نہیں، جب تک زندہ رہیں صورت کو ترستی رہیں۔ آل خدا نے دی ہی نہیں کہ ادھر جی بہل جاتا۔ میاں بہنوں کے چہیتے، بھائی صورت نہ دیکھیں تو کھانا نہ پچے۔ دفتر سے سیدھے کسی بہن کے یہاں پہنچتے، رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتے، پھر بھی روزانہ خوان سچائے رات تک بیٹھی رہا تاکہ کرتی۔ کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ آئے دن بہنوں کے ہاتھ ہنگامے رہتے۔ جھوٹوں کو کبھی بھاوج کو بلا بھی لیتی تو یہ بیچاری وہاں غریب الوطن سی لگتی۔ سب نے بلانا چھوڑ دیا۔ شجاعت ماموں کو کبھی باہر دوستوں کی دعوت کرنی ہوتی یا قواری اور مجرے کی محفلیں جمتی تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا، بہنیں سب انتظام کر دیتی۔ یہ انہی کے ہاتھ میں روپے دے دیتے۔ کسی نے ممانی کو رائے دی، میاں کو قابو کرنے کا ایک ہی گھر ہے، اسے ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ کو نہ لگے۔ بس جی، ممانی نے کھانے پکانے کی کتابیں منگائیں، لہسن کی کھیر اور بادام کے گلگلے، دم کا مرغ اور مچھلی کے کباب پکائے، جنہیں کھا کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انہیں زہر دے کے مارنا چاہتی ہیں۔ ممانی خون تھوک تھوک کر مر گئیں، مگر نئی نویلی کا جادو تو آتے ہی سر چڑھ کے بولنے لگا۔ نہ کہیں آنے کے رہے نہ جانے کے، نہ کسی کا آنا بھائی، بس میاں ہیں اور بیوی۔ کیا باغ و بہار سبھائی چٹکی بجاتے میں کھرے بان کی طرح بے رحم اور بے مروت ہو گیا۔ دنیا اجاڑ ہو گئی۔ اپنے پاؤں پہ آپ کلاڑی ماری۔ کوری بیگم سے شادی کرا دی ہوتی تو یوں بھیا صاحب الکت نہ ہو جاتے۔ اے بھابھی، بھیا کو کب تک آنچل میں باندھے رکھو گی؟ مرد ذات ہے، کوئی جھنڈلنا نہیں کہ ہر دم کولے سے لگائے بیٹھی ہیں۔ لاکھ تانے دیے جاتے، دورن بیگم ہیں کہ کھیکی ہی ہنس رہی ہیں، اور میاں کاٹ کے الو کھگیائے جاتے ہیں۔ اپنوں جو روحے کو پڑوسی کی تو نہیں کہ بس تکے جا رہے، بچر بٹو کی طرح۔ ماموں وہ ماموں ہی نہ رہے۔ اجی کیسی قوالیاں اور کیسے مجرے، بس بیوی تگنی کا ناچ نچا رہی ہے، آپ ناچ رہے ہیں۔ اے بس اور تھوڑے دن کے چوچ رہیں، پیر بھاری ہوا نہیں کہ سارا دلہناپا ختم۔ ایک نہ ایک دن تو بھائی کا جی بھرے گا۔ دلوں کو تسلی دی گئی۔ اللہ اللہ کر کے رخسانہ ممانی کا پیر بھاری ہوا تو اللہ توبہ، نہ الٹیاں نہ طبیعت باندھی، چہرے پر اور 4 چاند کھل اٹھے۔ کیا مجال تو ذرا سی الکس آ جائے، وہی شوق، وہی انداز معشوقانہ جو نئی دلہنوں کے ہوا کرتے ہیں، اور ماموں کا تو بس نہیں چلتا انہیں اٹھا کر پلکوں میں چھپا لیں، دل نکال کے قدموں میں ڈالے دیتے ہیں۔ جی سے اترنے کی بجائے وہ تو دماغ پہ بچھا گئی۔ پورے دنوں میں بھی رخسانہ ممانی کے حسن کو گہن نہ لگا۔ جسم پھیل گیا مگر چاند دمکتا رہا، نہ پیروں میں سوجن، نہ آنکھوں کے گرد ہلکے، نہ چلنے پھرنے میں کوئی تکلف۔ جاپے کے بعد چٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مجال جو کہ بال برابر بھی موٹی ہوئی ہو، وہی کنواریوں جیسے لچکدار جسم۔ بھری بیوی کے جاپے میں بال جھڑ جاتے ہیں، ان کے ادبدا کے بڑھے کہ خود سے سر دھونا دشوار ہو گیا۔ ہاں، بیوی کے بدلے ذرا ماموں جھٹک گئے، جیسے بچہ انہوں نے پیدا کیا ہو۔ تھوڑی سی تون ڈھلک آئی، گالوں میں لمبی لمبی کاشیں گہری ہو گئیں، بال پہلے سے زیادہ سفید آ گئے۔ اگر داڑھی نہ ہوتی تو گالوں میں چوٹیوں کے سفید سفید انڈے پھوٹ آتے۔ جب 2 سال بعد بیٹی ہوئی تو ماموں کی تون اور آگے کھسک آئی، آنکھوں کے نیچے کھال لٹکنے لگی، نچلی داڑھ کا درد قابو سے باہر ہو گیا تو مجبور نکلوانا پڑی۔
ایک اینٹ کھسکی، عمارت کی چولیں ڈھیلی ہو گئی۔ ان دنوں مومانی کی عقل نکل رہی تھی۔ شجاعت ماموں کی بتیسی اصلی دانتوں سے زیادہ حسین تھی۔ عمر کا الزام نزلے کے سر کیا۔ امتیازی پھوپھو کے حساب سے رخسانہ مومانی 26 برس کی تھی، مگر اب بھی وہ کبھی بچوں کے ساتھ دھماک چوکڑی مچانے کے موڈ میں آ جاتی تو 16 برس کی لگنے لگتی۔ کئی سال سے عمر کا بڑھنا رک گیا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عمر اڑیل ٹٹو کی طرح ایک جگہ جم گئی ہے اور آگے گھسکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نندوں کے دل پہ آرے چلتے، ویسے ہی جب اپنے ہاتھ پیر تھکنے لگے تو نوجوانوں کی شوخیاں موز اور گھوڑے کی دولتی کی طرح کلیجے میں لگتی ہیں، اور مومانی تو صاف امانت میں خیانت کر رہی تھیں۔ شرافت اور بھل بنساہٹ کا تو یہ تقاضا تھا کہ وہ شوہر کو اپنا مزاجی خدا سمجھتی اور اچھے برے میں ان کا ساتھ دیتی، یہ نہیں کہ وہ تھکے ماندے بیٹھے ہیں اور بیگم بے تحاشا مرغیوں کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ اے بھابھی، تم پہ خدا کے سوار نہ سر کی خبر ہے نہ پیر کی، ہڑبونگی بنی مرغیاں کو دھیڑ رہی ہو۔ تو کیا کروں خالہ، موئی بلی ہوئی۔ لو اور سنو، اے بھی میں تمہاری خالہ کب سے ہو گئی؟ سجن بھائی مجھ سے 4 سال بڑے ہیں ماشاءاللہ، بڑا بھائی باپ برابر، تم بھی میری بڑی ہو، خبردار جو تم نے پھر مجھے خالہ کہا۔ جی بہت اچھا۔ شادی سے پہلے رخسانہ مومانی کی امی ان کی دوپٹہ بدل بہن کہلاتی تھیں۔ وہی حسن اور کمسنی جس نے ایک دن شجاعت ماموں کو غلام بنا لیا تھا اب ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ لنگڑا بچہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں دوڑ پاتا تو چڑھ کر مچل جاتا ہے کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو۔ مومانی ان کے ساتھ دغا کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی تو انہیں لڑکیوں بالیوں کی طرح ہنستے یا دوڑتے بھاگتے دیکھ کر ان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگتی، وہ جل کر کوئلہ ہو جاتے۔ لونڈوں کو لبھانے کے لیے کیا تن تن کے چلتی ہو، وہ زہر اگلنے لگے۔ ہاں اب کوئی جوان پٹھا ڈھونڈ لو۔ مومانی پہلے تو ہنس کے ٹال دیتی، پھر جھینپ کے گلنار ہو جاتی۔ اس پر ماموں اور بھی چراغپا ہوتے اور بھاری بھاری الزام لگاتے، فلاں سے آنکھیں لڑا رہی تھی، ڈھمکانے سے تمہارا کیا تعلق؟ تب مومانی سناٹے میں رہ جاتی، موٹے موٹے آنسو جھلک اٹھتے۔ الگنی سے دوپٹہ گھسیٹ کے وہ اپنا جسم ڈھک کر سر جھکائے کمرے میں چلی جاتی۔ ماموں کا کلیجہ کٹ جاتا، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی، وہ ان کے تلوے چومتی، ان کے قدموں میں سر پھوڑتے، ان کے آگے ناک رگڑ رونے لگتے۔ میں کمینہ ہوں، حرام زادہ ہوں، جوتے لے کے جتنا چاہو مارو میری جان، میری رخی، میری ملکہ، شہزادی۔ رخسانہ مومانی اپنی روپہلی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر بھوں بھوں روتی۔ تمہارا عاشق زار ہوں میری جان، رشک و حسد جل جل کر خاک ہو جاتا ہوں۔ تم تو ننھے کو گود میں لیتی ہو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے سارے کا گلا گھونٹ دوں۔ مجھے معاف کر دو جان۔ وہ جھٹ معاف کر دیتی، اتنا معاف کرتی کہ شجاعت ماموں کی آنکھوں کے حلقے اور رودے ہو جاتے اور وہ بڑی دیر تک تھکے ہوئے خچر کی طرح ہپا کرتے۔ پھر ایسے دن بھی آ گئے کہ وہ معافی بھی نہ مانگ سکتے، کئی دن وہ روٹھے پڑے رہتے، بہنوں کی امیدیں بن جاتی۔ بھیا جان بھابھیوں کو کڑھا کڑھا کے مار رہے ہیں، اب کوئی دن جاتا ہے کہ آئے دن کی دانتا کل کل رنگ لائے گی۔ مومانی چھپ چھپ کے گھنٹوں روتی، آنسو بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے اور بھی ستم ڈھانے لگتے۔ ستاوا زرد چہرہ جیسے گنی سونے میں کسی بے ایمان سنار نے چاندی کی ملاوٹ بڑھا دی ہو، پھیکے پھیکے ہونٹ، ماتھے پہ الجھی سی ایک وارفتہ لٹکنے والے کلیجے تھام کے رہ جاتے۔ حسن سوگوار کو دیکھ کر ماموں کے کندھے اور جھک جاتے، آنکھوں کی ویرانی بڑھ جاتی۔ ایک بیل ہوتی ہے امر بیل، ہرے ہرے سپولی جیسے ڈنٹھل، جڑ نہیں ہوتی۔ یہ ہرے ڈنٹھل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے۔ جتنی یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے۔ جو رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے، ماموں سوکھتے جاتے تھے۔ بہنیں سر جوڑ کے خسر پسر کرتی۔ بھائی کی دن بدن گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا، بالکل چھپر کٹ ہو گئے تھے۔ گٹھیا کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جاں ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا خضاب قطعی موافق نہیں، مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ دکھیا نے ادھر سر میں جھونک لیا۔ ماموں کی ناک میں جو شمامت العنبر مدہوش کن خوشبو کی لپٹیں پہنچی تو وہ اور غیظ و غضب ہو گئے۔ تو وہ غلیظ زیب انہوں نے مومانی پہ لگایا کہ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو مومانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کے بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ مومانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے طب یونانی کی تمام معجونیں، مکویات، کشتے اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دنوں کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، بانک پن لوٹ آیا۔ مومانی نے کچھ دنیا داری کے داؤ پیچ تو سیکھے نہ تھے، خردرو پودا تھی، کبھی کسی نے باریکیاں نہ سمجھائیں۔ 28 سال کی تھی مگر 18 برس جیسی ناتجربہ کاریاں اور الہڑ پن تھا۔ موٹر بہت چڑھاؤ تو انجن چل جاتا ہے۔ دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ڈھہ گئے، ایک دم بڑھاپا ٹوٹ گیا۔
اگر وہ جسم اور دماغ کو اتنا نہ تھکاتے تو 62 برس میں یوں لٹیا نہ ڈوب جاتی۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے تھے۔ بہنیں زاروں قطار روتی۔ حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ لوگوں نے جوان بننے کے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، قبل از وقت بوڑھا ہونے کی کوئی دوا نہیں جو مانی کو کھلا دی جاتی۔ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر مرد عاشق تھا کہ کسی طور سے ان کی جوانی ڈھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ تعویذ گنڈے ہار گئے، ٹونے ٹوٹ کے چت ہو گئے، امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا پیڑ سوکھتا رہا۔ تصویر ہو تو کوئی پھاڑ دے، مجسمہ ہو تو پٹک کر چکنا چور کر دے۔ اللہ کے ہاتھوں کا بنا بنایا مٹی کا پتلا اگر حسین بھی ہو اور زندہ بھی، اس کی ہر سانس میں جوانی کی گرمی مہک رہی ہو تو پھر کچھ بھی بس نہیں چلتا۔ اس کے چڑھتے ہوئے سورج کو اتارنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ کھانے کی مار مار دی جائے۔ گھی، گوشت، انڈے، دودھ قطعی بند۔ جب سے شجاعت ماموں کا ہضمہ جواب دے گیا تھا، ممانی صرف بچوں کے لیے گوشت وغیرہ منگواتی تھی، کبھی کبھار ایک نوالا خود چکھ لیتی تھی۔ اب اس سے ہی پرہیز کر لیا۔ سب کو امید بن گئی تھی کہ اب انشاءاللہ ضرور بڑھاوا تشریف لے آئے گا۔ اے بھابھی، یہ کیا اشال چھکا لونڈیوں کی طرح موئی شلوار قمیض پہنتی ہو اور بھی ننھی بن جاتی ہو؟ نند کہتی، بھاری بھرکم کپڑے پہنو تو اپنی عمر کے لگو۔ مامانی نے ٹکا ہوا دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کے بغل میں جانے کی تیاری ہے؟ ماموں نے کچوکے دیے۔ ممانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگی۔ اے بھی، یہ کیا ایک آیت وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ 5 وقتہ کی عادت ڈالو۔ ممانی 5 وقتہ نماز پڑھنے لگی۔ جب سے ماموں کی نیند بوڑھی اور نخریلی ہوئی تھی، تہجد کے وقت سے جاگنا پڑتا تھا۔ میرے مرنے کے نفل پڑھ رہی ہو؟ ماموں بسوڑتے۔ دبلی تو تھیں، دن رات کی دانتا کل کل سے اور بھی دھان پان ہو گئی۔ گھی گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نتھر آیا۔ جلد ایسی شفاف ہو گئی کہ جیسے کوئی دم میں بلور کی طرح آر پار نظر آنے لگے گا۔ چہرے پہ عجب سا نور اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی رال ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں میں سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ جب صبح سویرے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تو ان کے چہرے پہ حضرت مریم کا تقدس اور فاطمہ زہرا کی پاکیزگی طاری ہو جاتی، وہ اور بھی کمسن اور کنواری لگنے لگتی۔ ماموں کی کمر اور پاس کھسک آئی اور وہ انہیں منہ بھر بھر کے کوسنے اور گالیاں دیتے کہ بھانجوں بھتیجوں کے بعد وہ جنوں اور فرشتوں کو بھی ورغلا رہی تھیں۔ چلے کھینچ کھینچ کے جن قابو میں کر لیے ہیں، ان سے جادو کی بوٹیاں منگا کر کھاتی ہیں۔ عذاب کی بات اب مہندی بھی ماموں کو آنکھیں دکھانے لگی۔ مہندی لگاتے تو چھینکیں آ کر نزلہ ہو جاتا، ویسے بھی انہیں مہندی سے گھن آنے لگی تھی۔ رخسانہ ممانی ان کے بالوں میں مہندی لگاتی تو باوجود احتیاط کے ان کے ہاتھوں میں بھی شمع لوت دینے لگتی۔ ان کے ہاتھ دیکھ کر شجاعت ماموں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے مہندی میں نہیں، ممانی نے ان کے خون دل میں ہاتھ ڈبو لیے ہیں۔ وہی ہاتھ جنہیں وہ چنبیلی کی منہ بند کلیاں کہہ کے چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اب شکرے کے خونخوار پنجوں کی طرح ان کی آنکھوں میں گھسے جاتے تھے۔ جتنا جتنا وہ ان کی مڈیاں زمین میں گھستے، ممانی سندل کی طرح مہکتی۔ بہنیں گھر سے ترمال تیار کر کے بھائی کو کھلانے لاتی کہ کہیں بہوش زہر نہ کھلا رہی ہو، اپنے ہاتھ سے سامنے کھلاتی، مگر ان کھانوں سے ماموں کا حال اور پتلا ہو جاتا۔ بواسیر کی پرانی شکایت نے وہ زور پکڑا کہ رہا سہا خون بھی نچوڑ لیا۔ اب اس نامراد کشتے کا اثر باقی تھا جو انہوں نے پچھلے جاڑوں میں مراد آباد کے ایک نامی گرامی نسخہ لے کر کئی سو کی لاگت سے تیار کروایا تھا۔ نسخہ بے حد شاہی قسم کا تھا، جسے مردہ کھا لیتا تو تنتنا کے کھڑا ہو جاتا، مگر ماموں گوندنی کی طرح پھوڑوں سے لد گئے۔ دکھیا ممانی گھی کو سینکڑوں بار پانی سے دھوتی، اس میں گندھک اور بہت سی دوائیں کوٹ کر چھان کر ملاتی، دھڑیوں مرہم تھوپا جاتا، پتیلوں نیم کے پتوں کا پانی اٹھاتی اور صبح شام پیپ خون دھوتی۔ ان میں سے چند پھوڑے مستقل ناسور بن گئے تھے اور ماموں کو نگل رہے تھے۔ پھر ایک دن تو اندھیری ہو گئی، ماموں بہت کمزور ہو رہے تھے۔ بہنیں بیٹھی بھاوج کا دکھڑا رو رہی تھیں کہ نجی بڑھیا خدا جانے کہاں سے آن مری۔ پہلے تو شجاعت ماموں کو نانا جان سمجھ کر ان سے فلرٹ کرنے لگی۔ کسی زمانے میں نانا جان اس پہ بہت مہربان رہ چکے تھے۔ بڑھیا نامراد کی مت مانی گئی تھی۔ نانا جان کو مرے 20 برس ہو چکے تھے اور وہ اپنی چیپڑ بڑی آنکھوں میں پرانے خواب جگانے پر مصر تھی۔ بڑی لدیک کے بعد وہ ماموں کا اصل مقام سمجھی تو مرحوم ممانی کا ماتم لے بیٹھی۔ ہے کیا بڑھاپے میں دغا دے گئی۔ اچانک ان کی نظر ممانی پہ جا پڑی۔ ممانی صحن میں کبوتروں کا دانہ ڈال رہی تھی۔ عجب پیارے انداز میں وہ گردن نوھاڑے بیٹھی تھی، جسے تصویر کھنچوا رہی ہو۔ کبوتر ان کی بلوری دبکتی ہوئی ہتھیلی کو گدگدا رہے تھے اور وہ بے اختیار ہنس رہی تھی۔ ہائی میں مر گئی، بڑھیا نے چپاتی جیسا سینہ کوٹ کر رخسانی ممانی کی طرف ہوا میں بلائے لے کے کنپٹیوں پر 10 انگلیاں چٹر چٹر چٹکائیں۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، بیٹیا تو چاند کا ٹکڑا ہے، میں جانوں میٹھا برس لگا ہے۔ اے میاں، اور رازداری کے انداز میں ماموں کے قریب کھسکی۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا ولایت پاس کر کے آیا ہے، اللہ قسم بس چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ کسی زمانے میں بڑھیا بڑے مارکے کی مشاطہ تھی، اب اس کا بازار بند ہو چکا تھا۔ چونڈا سفید ہوا
ہاتھ پہ سے معذور ہوئی تو ٹکڑے مانگ کر گزر اوقات کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ بڑھیا مردار کیا بک رہی ہے۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا ولایت پاس تھا، سب کی نگاہوں میں تھا، کسی کو شبہ بھی نہ ہوا کہ ناشدنی قطامہ رخسانہ ممانی کا رشتہ لگانے کی طاق میں ہے۔ امام حسین کی قسم، میاں میں تو 2 کنگنوں کی جوڑی لوں گی، بات چھڑوں۔ بات جو واضح ہوئی اور پانی مرا بھیڑوں کا چھتا چھڑ گیا، چاروں طرف سے توپیں داغنے لگیں۔ ہے مجرم پیٹی کو کیا خبر؟ بڑھیا سلیپر پہنتی رپٹتی باہر کی طرف، چلتے چلتے سرے ماموں کی پٹی ہوئی صورت پہ ایک مشت پر نظر ڈالی۔ منہ پر تو صاف کنوار پن برس رہا ہے۔ بس اس دن شجاعت ماموں نے قرآن اٹھا کے سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ دونوں بچے ان کے نہیں، اڑوس پڑوس کی مہربانیوں کا پھل ہیں، جن سے رخسانہ بیگم تاک جھانک کیا کرتی ہیں۔ اس رات وہ روتے رہے، گراتے رہے، گاروں پر لوٹتے رہے۔ اس رات انہیں بڑی ممانی بہت یاد آئیں۔ ان کے بال تو قبل از وقت پک گئے تھے، ان کی جوانی ان کو آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ نیکی اور پارسائی کا مجسمہ، وفا کی پتلی، ان کے حصے کا بڑھاپا بھی انہوں نے اپنے وجود میں سمیٹ لیا اور شریف بیویوں کی طرح جنت کو ستاری۔ آج وہ ہوتی تو یہ درد، یہ سوزش، سفید جڑوں والے مہندی لگے بال، یہ رشتے ناسور، یہ تنہائی بڑھ جاتی۔ پھر بڑھاپا یوں نہ دھلاتا، دونوں ساتھ بوڑھے ہوتے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھتے، سہارا دیتے۔ امر بیل دن دگنی رات چگنی پھیلتی گئی۔ بڑھ کے پیڑ کا تنا کھوکھلا ہو گیا، ٹہنیاں جھول گئیں، پتے جھڑ گئے، بیل پاس کے دوسرے ہرے بھرے پیڑ پر رنگ گئی۔ کیسا جاسوس سما تھا۔ شجاعت ماموں کی میت صحن میں بری سوری رکھی ہوئی تھی، بہنیں کھڑی پڑی پچھاڑے کھا رہی تھی۔ ماموں نے اپنی ساری جائیداد بہنوں کا نام ہبا کر دی تھی۔ رخسانہ ممانی سب سے الگ تھلگ در سے لگی بیٹھی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنی حسین سوگوار بیوہ زندگی میں کبھی نہ دیکھی۔ سفید کپڑوں میں وہ عجب پرسرار خواب لگ رہی تھی، رو رو کر آنکھیں مخمور اور بےجھل ہو رہی تھی۔ زرد چہرہ پکھراج کے نگینے کی طرح دمک رہا تھا۔ پرسے کو آنے والے سب کچھ بھول کر بس انہیں تکے جا رہے تھے۔ انہیں مرحوم کی خوش نصیبی پہ رشک آ رہا تھا۔ ممانی پہ بے پناہ بے بسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ خوف اور سراسیمگی سے ان کا چہرہ اور بھی بھولا لگ رہا تھا۔ دونوں بچے ان کے پہلو سے لگے بیٹھے تھے، وہ ان کی بڑی بہن لگ رہی تھیں۔ وہ گمسم بیٹھی تھی، جیسے قدرت کے سب سے مشتاق فنکار نے اپنی بے مثل قلم سے کوئی شاہکار بنا کے سجا دیا ہو۔